اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب کے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور اس کتاب میں ایک عام انسان کو اللہ کے عرفان کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک عام انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی لانا ہے تاکہ یہ ایک انسان معمولی اللہ کا عارف بن جائے، سیر و سلوک اللہ میں اللہ کی معرفت کے بلند رتبے پر فائز ہو، لہٰذا سالک اللہ ایک عارف باللہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے دستور العمل دیا گیا ہے اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو نصیحتیں بیان ہو رہی تھیں ان میں دوسری نصیحت غنا سے متعلق تھی، جس میں ہم نے پہلے مرتبے پر بیان کیا کہ تمام گناہوں سے اجتناب سیر و سلوک کی بنیاد ہے۔ ایک شخص گناہ کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، خدا کی توحید کے بلند مراتب کو وہ درک نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے اپنے دامن کو گناہوں سے آلود ہونے سے بچانا ہے۔ اور انہی گناہوں میں ایک گناہ موسیقی اور غنا ہے۔ موسیقی اور غنا سے متعلق ہم کافی تفصیل سے اب تک آپ کے سامنے گفتگو بیان کر چکے ہیں۔ کل جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی درواقع وہ ایک مقدماتی گفتگو تھی، آج بھی اسی مقدماتی گفتگو کا تسلسل ہے، اور ایک سوال بیان کیا گیا کہ وہ انسان جو اللہ کا عاشق ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت شعلہ ور ہے، ایسے انسان پر بسا اوقات موسیقی کی بعض دھنیں اس محبت کے شعلے میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور اسے مزید شعلہ ور کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ موسیقی حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موسیقی کی یہ انواع و اقسام جو ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی لو کو اور چنگاری کو ایجاد کرتی ہیں اور پھر اسے شعلہ ور کرتی ہیں، یہ اقسام بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موسیقی کو اگر چھوڑ دیں تو ہم اللہ کی طرف اس موسیقی کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر اسی سوال کے جواب میں اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے۔ یہ درست ہے کہ موسیقی میں کچھ ایسی دھنیں ہیں کہ جب اللہ کا عاشق ان دھنوں کو سنتا ہے تو اس کے قلب میں اللہ کی محبت کا ایک چنگاری مزید شعلہ ور ہوتی ہے، مزید ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے، یا بس اوقات سالک اللہ کے دل میں حزن کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، یا اس کیفیت میں چاہے وہ حزن کی کیفیت ہو یا سرور کی کیفیت ہو، موسیقی کی یہ دھنیں اس حزن اور سرور کی کیفیت کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موسیقی در واقع ایک ایسا علم ہے کہ جس میں جو دھن بجائی جاتی ہے وہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی انسان کی روح کو شاد کرتی ہے یا محزون کرتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو جب موسیقی کے بدولت ایک انسان پر عارض ہوتی ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان موسیقی سن کے بسا اوقات مسکراتا ہے، ہنستا ہے، بسا اوقات اس موسیقی کو سننے سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ پس اگر موسیقی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ انسان پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے اور بسا اوقات انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اس قدر اس کی شدت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور میں اپنی گفتگو کو مزید یہاں طولانی کر کے انواع و اقسام کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہتا کہ جو در واقع ملموس مثالیں ہیں، معاشرے میں موجود ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ ایک انسان موسیقی سن کے کیسے حشاش بشاش ہو سکتا ہے، کیسے
جو ہے وہ رونا شروع کر سکتا ہے، کیسے ایک انسان موسیقی سن کر دیوانہ ہو سکتا ہے، یہ واقعاً موسیقی کے آثار انسان کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ آثار ہوتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو ان آثار کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے۔ ہماری گفتگو یہ ہے کہ حلال محمد حلال مستمر الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام مستمر الی یوم القیامہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جس چیز کو خداوند متعال نے حلال قرار دیا ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ اس حلال الہی کو اپنائیں، اور جس چیز سے خداوند متعال نے ہمیں منع فرمایا ہے اس حرام سے ہم اجتناب کریں۔ لہٰذا سیر اللہ کے موضوع پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جس چیز کو ہم نے بنیاد قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کے نتیجے میں انسان کے پیر زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں اور وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ بس جو انسان اللہ کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے پیروں میں گناہ کی زنجیر کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گناہ کی زنجیر ہوگی تو وہ اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، اللہ کا عارف نہیں ہو سکتا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایسی ہی زنجیروں میں سے ایک زنجیری شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں موسیقی ہے۔ بس انسان اس واقعیت سے انکار نہیں کر سکتا کہ موسیقی میں ایسی دھنیں موجود ہیں جو انسان کو خوشحال کرتی ہیں، انسان کو محزون کرتی ہیں، انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کا عشق موجود ہے تو موسیقی کی بعض دھنیں اس عشق کو شعلہ ور کر سکتی ہیں، انسان میں مزید شدت ایجاد کر سکتی ہیں، اس کی محبت میں یا اس کے عشق میں اس حزن کی بدولت ایک ایسی شدت ایجاد کر سکتی ہیں کہ انسان نہایتی جذبے کے ساتھ، نہایتی ولولے کے ساتھ خدا کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چیزیں خارج میں واقعیت رکھتی ہیں یہ حلال نہیں ہیں، چونکہ شریعت میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے۔ وہ چیز جو واقعیت رکھتی ہے، یعنی عالم خارج میں انسان کی روح پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، جو واقعیت میں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے۔ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا یہ آثار جو انسان کی روح پر مرتب ہوتے ہیں، خدا نے انسان کو ان آثار کو اپنی روح پر آنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ خدا نے فرمایا ہے کہ ان سے دور رہو اور ان آثار کو اپنی روح پر مرتب نہ ہونے دو تاکہ اس کے بغیر تم مجھ تک پہنچو۔ لہٰذا واقعیت ایک اور چیز ہے، حلال ہونا ایک اور چیز ہے۔ حلال وہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پس ہم اس حلال الہی کو رسول خدا کی تعلیمات سے، ان کے اہل بیت کی تعلیمات سے اخذ کریں گے، حرام الہی سے اجتناب کریں گے۔ اب اگر کوئی حرام ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہے تو چونکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے، ہرگز ہم اس حرام الہی کو اپنا کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ولو وہ پہنچا رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے منع کیا ہے اس راستے کو انتخاب کرنے سے، لہٰذا اگر ہم اس راستے کو انتخاب کریں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عقاب، اللہ کے عذاب، اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہرگز اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جس چیز سے شارع نے انسان کو منع کیا ہے، اگرچہ اس میں کچھ فوائد ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ فوائد قلیل ہیں اور ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس طرح تو آپ معاشرے میں اور بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں خداوند متعال نے حرام قرار دی ہیں، لیکن اس کے کچھ منافع بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسانی بول ہے، انسانی پیشاب ہے، ادرار ہے جو نجس ہے،
انسان اس پیشاب سے اجتناب کرے، اگر اس کے بدن پر، اس کے لباس پر لگ جائے تو انسان کی طہارت زائل ہو جائے گی، انسان کو اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے اگر انسان نے پیشاب کیا ہے تو اس کو وضو کرنا ہوگا، طہارت کرنی ہوگی۔ پس اس سے خداوند متعال نے انسان کو دور رہنے کا، اجتناب کرنے کا اور اس کے بعد طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے کوئی پازیٹیو اور مفید آثار نہیں ہیں؟ یقیناً اس کے آثار ہوں گے۔ اسی طرح شراب ہے، شراب کے بھی کوئی پازیٹیو اور مفید آثار نہیں ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن چونکہ خداوند متعال نے ہمیں اس سے منع کیا ہے تو ہم اس قلیل فوائد کو نظر انداز کریں گے اور حکم الہی کی تعمیل کریں گے۔ بس اوقات آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو ہیں وہ احکام کی علل کو تلاش کرتے ہیں، فلاں مسئلہ جو خدا نے حکم دیا اس کی کیا علت ہے، کیا دلیل ہے، فلاں مسئلے کی کیا دلیل ہے، اور جب وہ دلائل کو تلاش کرتے ہیں تو خود سے ایک اجتہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مقابل نص قرار پاتی ہے، یعنی واقعے میں رسول خدا نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اس کے فوائد کو دیکھ کر، اس کی علت کو دیکھ کر اور اس علت کو مد نظر رکھتے ہوئے نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہم خداوند متعال کے تقرب کے لیے پابند ہیں، صرف اس راستے کو انتخاب کریں جس راستے پر چلنے کا ہمیں خداوند متعال نے حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تنہا اور واحد راستہ کیا موسیقی ہے؟ تو کہیں گے نہیں۔ خداوند متعال نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں بیان کر دیا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم عنقریب اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو اپنے اس بندوں کو دکھا دیں گے، عالم آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ ذات حق ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے حلال راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پھر یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے حرام الہی کے راستے کو کیوں انتخاب کرے، کیوں موسیقی کا انتخاب کرے اور کیوں ناجائز راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ لہٰذا اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ متعدد روایات ایسی ہیں جو رسول خدا اور ان کی اطرت سے ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جن روایات کے نتیجے میں شیعہ فقہا نے موسیقی کے آلات کے استعمال کی حرمت پر فتویٰ دیا ہے اور اجماع ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے موسیقی راستہ نہیں ہے، اور فتویٰ علماء نے یہ دیا ہے کہ موسیقی چونکہ لہو و لعب کا ذریعہ ہے لہٰذا انسان اس سے اجتناب کرے۔ اسی طرح سے بھی غنا کے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔ ہم آغاز میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ غنا درواقع انسان کے حلق سے نکلنے والی آواز، پھر اس آواز کا حلق میں گھمانا، اس آواز کو نازک کرنا اور اس کے ذریعے سے مخاطب پر حزن اور سرور کی کیفیت کو منتقل کرنا، یعنی اپنے وجود کی سے سرور کو مخاطب پر منتقل کرنا، اپنے وجود میں موجود حزن کو مخاطب پر منتقل کرنا، یہ ہے غنا۔ اور پھر اگر ان دو کیفیات کے ساتھ وہ اگر لہو و لعب کی محفل کے ساتھ مخصوص ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر لہو و لعب کی محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے تو اس کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے۔ لہٰذا الغناء هو الصوت المضطرب، کہ غنا صوت مضطرب کو کہتے ہیں، یعنی ایسی آواز کو کہتے ہیں جس میں طرب موجود ہو، یعنی ایسی آواز کو کہتے ہیں جو مخاطب پر حزن اور سرور کی کیفیت کو منتقل کرے۔ اور اگر یہ کیفیات یعنی انسان کی آواز جو ہے وہ گلے میں گھمائی جا رہی ہے اور اس سے سرور اور حزن بھی منتقل ہو رہا ہے، یعنی اس میں طرب بھی موجود ہے، لیکن وہ طرب جو ہے وہ لہو و لعب، فساد، عیاشی اور فحاشی کی محفلوں سے مخصوص نہیں ہے،
تو اس صورت میں انسان اس آواز کو اپنے گلے سے نکال سکتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس میں، چاہے وہ احادیث کی تلاوت کرے، چاہے وہ مناجات خمسہ عشرہ کو سر میں پڑھ رہا ہے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو سر میں پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حتیٰ روایات میں بیان کیا گیا ہے تغنو بہ، یعنی اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ غنا کے ذریعے سے اس کو پڑھیں، یعنی اپنی آواز کو جو ہے وہ اپنے گلے میں گھمائیں، باقاعدہ اس کے متعلق روایات موجود ہیں۔ پس اچھے لحن میں، اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مناجات خمسہ عشر کی تلاوت کرنا، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، اس میں کسی کی قسم کی کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب ایجاد ہوتی ہے جب آپ اپنے انداز کو تبدیل کرتے ہیں اور اسے ایک ایسی محفل کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں جو عیاشی، فحاشی اور لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ کوئی ایسا جو ہے وہ میوزک ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جہاں مغنی جمع ہیں اور اپنے اپنے غنا کا جو ہے وہ مقابلہ پیش کر رہے ہیں، ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے اساتید انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، مغنی بٹھائے ہوئے ہیں جج کے طور پر کہ جو وہاں فیصلہ کریں گے۔ تمام ملک بھر سے افراد کو جمع کیا گیا ہے کہ وہ آئیں، موسیقی کی دھنوں پر گانے گائیں اور آ کر جو ہیں وہ اپنے آواز کا اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ جو سب سے بہتر مغنی ثابت ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اب ایسی محفل میں جا کر کوئی اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، آذان پیش کرتا ہے، مناجات خمسہ عشر پیش کرتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک ایسی جو ہے وہ محفل میں اس کو پڑھا جا رہا ہے جو محفل لہو و لعب کی ہے، اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کلام بھی اس انداز میں پڑھا جا رہا ہے جو اس محافل سے اختصاص رکھتا ہے، لہٰذا اس کو اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ درواقع ان کلام کی توہین کے جو ہے وہ زمرے میں آئے گا، لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی آواز سے دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے، مناجات کو پڑھا جا سکتا ہے، قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو لہو و لعب کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ موسیقی جو سالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچ رہی ہے، درواقع وہ اللہ کی طرف کھینچ نہیں رہی بلکہ انسان سالک کو اللہ سے دور کر رہی ہے، اور درواقع انسان کو اللہ سے غافل کر کے خود اپنی طرف مگن کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ موسیقی کی دھنیں جو انسان کو اللہ کے قریب کریں یہ جائز ہونی چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا سماع، یہ جو عرفانی اصطلاح میں یا صوفیاء کرام میں جو سماع ایک خاص قسم کا غنا ہے، خاص قسم کی موسیقی ہے، پھر اس کے ساتھ خاص قسم کا رقص ہے، کیا یہ سماع جائز ہے؟ ایسی محافل میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اس گفتگو کو جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کتاب کے مصنف کی جو نظر ہے اس کی روشنی میں یہ سب حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب کل کی گفتگو میں ہم دوسرے فقہا کی تعلیمات اور فتاویٰ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اس بحث کو کل ختم کریں گے، غنا کے موضوع کو، تاکہ اگلی نصیحت کی طرف رجوع کیا جائے جو ایک سالک اللہ کو دی جا رہی ہے، اور وہ ہے ظاہر اور باطن کا ایک ہونا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفانی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔